رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی حرام کام کر رہا ہے, وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارہا, زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا. اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا, یہ دھرتی گواہی دے گی. کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی. علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا, بڑا پیارا جملہ تھا. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو, آرزو کرو, تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے, قبر میں جا چکا ہے, اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے, کوئی آخری خواہش ہے, تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے, ایک دن تو رمضان کا اور دے دے. رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے, اس سال وہ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ان کا. کتنے بوڑھے لوگ, کتنے نوجوان لوگ, کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی, اس سال نہیں ہے. اور اس سال اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے, سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے, اگر ہم زندہ رہے, اگر ہماری حیات باقی رہی. اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں, توبہ کر لیں. اور جب ہم توبہ کریں گے, ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے. اچھا, دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے. دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے, کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے. دنیا کا انصاف تو یہی ہے. اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے. اللہ کا انصاف یہ ہے, اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا, آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا. پکا ارادہ آپ نے کیا, لیکن تھکے ہارے تھے, نیند آ گئی, سوئے رہ گئے, اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے. اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے, اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ, میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. اس نے کیا نہیں تھا, ارادہ کیا تھا, پکا ارادہ کیا تھا. اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات, اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو. نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب, اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب. اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھو. اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا, اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو. اس نے گناہ کر لیا تھا, اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو. اور ایک دوسرا انسان آتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہولڈ کرو, انتظار کرو, ویٹ کرو, دیکھتے رہو وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا, اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ, میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کا کام نہ کیا, اس نے تو کوئی اچھا کام نہ کیا. اے اللہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا, اس نے تو شراب پینے کا ارادہ کیا تھا, اس نے تو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا. اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں اس نے غلط کام نہیں کیا, اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم 1 نیکی لکھ دیں. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا, میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے, میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے. میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو. یہ ہے اللہ کا کریم ہے ہمارا رب, اتنا رحیم ہے, اتنا مہربان ہے, اور ہم اتنے بڑے نالائق ہیں, ناشکر ہیں کہ اس اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے. میرے بھائیو, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے گا؟ یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما.
اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا؟ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا، مال لے کر کے نکلے گا، اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا، مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے میرے بھائی، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو۔ اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر، یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے، غریبوں کو دے دیا کرنا، کوئی مانگنے والا ہے تو دے دینا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، اس لیے کہ جب ہم اچھی چیزوں میں، جب ہم بری چیزوں میں اپنے پریوار کو شامل کرتے ہیں۔ ابھی میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں ایک ریسٹورنٹ پڑا تھا دربھنگا میں، رادھے رادھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگوں کو بھوک بہت تیز لگی تھی، دوپہر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، بڑا اچھا ریسٹورنٹ۔ میں گیا ریسٹورنٹ میں، بہت اچھا، کبھی آپ کا گزر ہو دربھنگا سے دیکھیے گا، بالکل ہائی وے کے اوپر ہے، بہت مشہور ہے وہاں کا ریسٹورنٹ۔ وہاں گئے تو ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ریسٹورنٹ، اور کھانا بھی ایک سے ایک، اور اس کے بعد مٹھائیاں بھی ایک سے ایک۔ تو جانتے ہو پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو فیملی کے لائق جگہ ہے، بچوں کو لے کے آنے لائق جگہ ہے، بڑا اچھا یہاں سسٹم ہے، نظام ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے، ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا پریوار بھی کھا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں، آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا، مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے۔ اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اے مسلمانوں تم سے پہلے کی امتوں کو بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان کے اوپر بھی بہت طریقے کی آزمائشیں آئی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، مومن کو منافق سے الگ کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ، آج کے دور میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شرک کرنے والا ترقی کر رہا ہے، توحید والا بیچارہ پریشان ہے، حلال روزی کمانے والا کھانے والا پریشان ہے، حرام کاروبار کرنے والا عیش کر رہا ہے، رات رات بھر عبادت کرنے والا پریشان ہے، اور گناہ کا کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا مزے لے رہا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کا نام فتنہ ہے۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس زمان القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، اتنی سمسیاؤں کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے۔ بقرعید کا تہوار آتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے مسلمانوں کو بقرعید کے تہوار پہ جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ ممبئی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، شادی کے پہلے کے جو فنکشنز ہیں جس کو پری ویڈنگ فنکشن کہتے ہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی، شادی کے پہلے کا جو تام جھام ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے۔ امریکہ کی ایک ناچنے گانے والی کو بلایا گیا تھا، اس نے 1 گھنٹہ ناچا ہے، اس کو 1 گھنٹہ ناچنے کے 74 کروڑ روپے دیے ہیں مکیش امبانی جی۔ اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن مزے لے لے کے اس کی شادی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ 9 ارب روپے کسی غریب کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے، اور کسی بچے کی پڑھائی پہ خرچ کر دیے جائیں، اور کسی غریب کے گھر میں کولر کا پانی کا انتظام کر دیا جائے اور پنکھا لگا دیا جائے، تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے، تو بڑے بڑے لبرل لوگ اور بڑے بڑے سیکولر لوگ کہتے ہیں صاحب قربانی کو ختم کیجئے، یہ پشو ہتیا ہے، یہ جانوروں کی ہتیا ہے، اور جو ہے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی، دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا۔ اسلام پر عمل کرنے والے، جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے،
کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ہو لوگو تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں، ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا ہے؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا، فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا، وہ نیچرل گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اتنا گورا، اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کی بھی برائی کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے، کوئی ہینڈسم ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت گورا چٹا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنے چہرے پر ناز نہ کرے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے،
स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक कर रहा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा। फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके आए तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे कि भाई अमेरिका के गोरे को अफ्रीका का काला बना दो, अफ्रीका के काले को अमेरिका का गोरा बना दो, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, जवान को बूढ़ा बना दो। एक साहब ने मेरा फोटो भेजा एडिट करके, दाढ़ी वाड़ी गायब और बाल बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह उड़ रहा है और पैंट और कोट पहन करके मुझको भेज करके कहने लगे ये पहचान रहे कौन है? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचान रहा, कौन है? आपका फोटो है, एडिट करके मैंने बनाया है। तो ये दौर है मेरे भाई, एडिट करके किसी फोटो आप बदल सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, बूढ़े को जवान बना सकते हैं, वो दौर है ये। अब हमारा नौजवान बेचारा फोटो लेता है ना, मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ, बाज नौजवान आते बोले सब एक सेल्फी ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मोबाइल पर डायरेक्ट कैमरे से सेल्फी नहीं लेता, उसमें ऐप आता है स्नैपचैट और फलाना और डिकाना, तो उससे वो और खूबसूरत बनने लगता है अपने आप। अब ये फोटो वो फेसबुक पे डालता है और साहब बड़ी उसको फिक्र है कि मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे नौजवान साथियों, जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके मेरी प्यारी माँ बहनों आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया, मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपका दिल खराब है और आपका अमल सही नहीं है तो कल कयामत के दिन आपका अंजाम और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह ताला तारकोल पोत देगा, उनके चेहरे बड़े बदसूरत हो जाएंगे, बड़े भयानक हो जाएंगे, वो दुनिया में बड़े हैंडसम रहे होंगे, बड़े स्मार्ट और बड़े खूबसूरत रहे होंगे, मगर कयामत के दिन उनके चेहरे बड़े बदसूरत बना दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, ये हराम खाने वाले और गलत काम करने वाले और नाजायज काम करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले होंगे। दुनिया में इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई गलत चीज देख लिया, अब डर भी है कि माँ के हाथ में लग गया, भाई के हाथ में लग गया तो देख न ले, तो क्या करता है? डिलीट कर देता है। ब्राउजर पे कोई चीज देखा डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला का डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफ़अलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम
أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن جب تم آؤ گے تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے, تو کیسے بات کر رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے, بولنے کی شکتی دی ہے, اور آج ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں گے, تیرے پول کھولیں گے, تیرا سب کچھ بیان کریں گے. اس کی فکر کرو میرے بھائی. یہ انگلی سے جو ٹچ کرتے ہو انگلی گواہی دے گی, یہ کانوں سے جو سنتے ہو کان گواہی دیں گے, آنکھوں سے جو دیکھتے ہو آنکھ گواہی دے گی. اور اللہ حساب نہیں لے گا, اللہ حساب تو بعد میں لے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, رزلٹ ملتا ہے اسکول میں بچوں کو, اس پہ لکھا رہتا ہے پاس ہے کہ فیل ہے, پاس ہے تو کون سی ڈیویژن سے پاس ہے, کتنے پرسنٹیج ملے. دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بچے کو لا کر کے ایگزام کی کاپی دے دی جاتی, لو بھائی دیکھو تم نے جو لکھا وہ نمبر ملا. ایسا نہیں ہوتا. ایگزام کی کاپی کب ملتی ہے, جب بچے کے گارجین کہتے ہیں کہ سر ہمارے بچے نے تو بہت اچھا انگلش کا پیپر دیا تھا, آپ نے 100 میں اس کو 70 مارکس دیے ہیں, 70 نمبر دیے, ہمارا بچہ تو کہہ رہا ہے اس کے سارے جواب صحیح تھے. تو ٹیچر کیا کرتا ہے, کاپی نکالتا ہے, اور کاپی نکال کے بچے کے پیرنٹس کو دکھا دیتا ہے, اس کے ماں باپ کو, دیکھیے یہ ہے آپ کے بچے کی کاپی, آپ کے بچے نے جتنا لکھا تھا اس کا اتنا نمبر اس کو مل گیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارک شیٹ نہیں دے گا, ہماری آنسر بک دے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا, اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے, اپنی آنسر بک کو خود دیکھ لے, تو کیا کر کے آیا ہے, تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے, کیا تو نے اچھے کام کیے, سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے. یہ تیری کتاب ہے, تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے, تجھے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے, تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے, تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم میرے بھائی. ہم دنیا کی خوبصورتی پر اترا رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں. قیامت کے دن اللہ ہماری خوبصورتی نہیں دیکھے گا, اللہ ہمارا عمل دیکھے گا, ہمارا تقویٰ دیکھے گا. حضرت بلال کون سے خوبصورت ہیں, حضرت بلال کوئی دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کوئی گورے چٹے بھی نہیں, کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے. وہ تو حبشہ کے رہنے والے ہیں, ان کا رنگ تو کالا ہے, وہ تو کالے ہیں, مگر ان کا مقام کیا ہے میرے پیارے بھائیوں. اتنی میٹھی آواز حضرت بلال کی ہے کہ جب اللہ کے نبی خانے کعبہ کو فتح کرتے تو کہتے ہیں بلال اس خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے تو اذان دے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس خانے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا, اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے بلال حبشی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. بلال کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی, میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی, مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی. حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے, ہاں ایک بات میرے اندر ہے, میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں. پیشاب کیا, لیٹرین کی حاجت ہوئی, ہوا خارج ہو گئی, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا. یہی بلال تھے
جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بلال کوئی بہت بڑا لکھا انسان نہیں، بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے، بلال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے، رسول کی محبت بھری ہے۔ اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹا ہوا بلال، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال، سینے کی چربی بلال کی پگھل رہی ہے اور بلال کے پیٹھ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کی پیٹھ کو پگھلا رہی ہے، مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ بریلی شہر، اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کا اقرار کر دیا، اس کے جال میں پھنستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ صاحب یہ تو اخبار میں ایک خبر آئی ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھو، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے کانوینٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ کے انگلش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ ابھی راجستھان سے ایک خبر آئی کہ صاحب برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کے خوب بتاتا ہے، صاحب دیکھیے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ کیا اسلام کے عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے؟ ہم سوریہ کو بھگوان نہیں مانتے، ہم سوریہ کو رب نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے چلتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر لکڑی کی طرح اور کھجور کے تنے کی طرح پھر پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا سسٹم، یہ سورج کا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، ان کو نکالنے والا کوئی ہے، ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا، لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی توحید کی حفاظت کرو، ان کو ایمان سکھاؤ۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی، راجنیتی کا تو اور برا حال ہے، پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے۔ جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی، وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے، کسی کے بھی آگے پیر ہاتھ